بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کشمیر کے محاذ پر بظاہر ایک سکوت اور سکون کی سی کیفیت ہے۔ بھارت دنیا بھر میں سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہا ہے اور صرف وہ مناظر کشمیر کے دکھا رہا ہے دنیا کو، صرف تصویر کا وہ رخ دکھا رہا ہے جس سے دنیا کو سب اچھا نظر آ رہا ہے۔ لیکن کشمیر کے زمینی حقائق کیا ہیں، کشمیر کی زمینی صورتحال کیا ہے؟ دنیا کی نظروں سے یہ بات اوجھل ہے یا دنیا مصلحت کا شکار ہو کر اس جانب توجہ دینے سے انکاری ہے؟ دوسروں کی کیا بات کیجیے، خود مسلمان دنیا، عرب دنیا اور کشمیریوں کے وکیل پاکستان کے حالات بھی اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں وہ اہل کشمیر کی باآواز اور بآواز بلند جو ہے وہ حمایت کرنے سے گریزاں ہیں۔ ایک ڈھل مل سی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور شاید یہ وقت کا یہ دباؤ اور وقت کی یہ لہر گزرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ وقت کا یہ دباؤ اور یہ لہر اپنے ساتھ کتنی بڑی زمینی حقیقتوں کو بہا کر لے جا رہی ہے۔ وہ زمینی حقیقتیں جنہیں بھارت پوری قوت کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ گزشتہ جمعہ کو ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جس کا پوری طرح ڈاؤن پلے کیا گیا، عالمی میڈیا میں بھی کیا گیا اور ریجنل میڈیا میں بھی کیا گیا، یعنی اس خطے کے میڈیا میں بھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، حالانکہ یہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ 3 سال سے کشمیر کے ایک سربراہ رہنما اور حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائز مولوی عمر فاروق نے 3 سال کی نظر بندی کے بعد اپنے گھر سے باہر آ کر خطبہ جمعہ دینے کی کوشش کی، اپنی اس جامع مسجد میں جہاں ان کا جس کے ساتھ ان کا ایک قدیمی تعلق ہے اور جہاں یہ روایت موجود رہی ہے کہ ہر جمعہ کو میر وائز خاندان کے سربراہ اور میر وائز کے منصب پر بیٹھی ہوئی شخصیت وہاں خطبہ دیتی ہے اور حالات حاضرہ پر روشنی ڈالتی ہے، مسئلہ کشمیر کی جو اس وقت کی صورتحال ہوتی ہے، جو جہات ہوتی ہیں، ان پر بات کرتی ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 سے چند دن پہلے ہی اس جامع مسجد کو تالا بند کر دیا تھا۔ یہ کشمیر کے طویل اسلامی ماضی کی اور روایات کی امین ہے اور یہ کشمیر کی مسلم تشخص کی سب سے توانا اور معتبر علامت مانی جاتی ہے۔ یہ جامع مسجد گریہ زاری اور مناجات کے اور عبادات کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے ایک سیاسی مرکز اور ایک انسٹیٹیوشن کا بھی کام دیتی ہے۔ یہاں ایک کشمیر کے حوالے سے ایک رائے عامہ جنم لیتی ہے اور ایک ذہن سازی بھی ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس جامع مسجد کو تالا بند رکھنا آج کے بھارت کی ضرورت ہے، اور 3 سال سے اس مسجد کو تالا بند رکھا گیا ہے۔ یہاں کے نمازی آتے ہیں لیکن یہاں کے جو دروازے ہیں، یہاں کے کواڑ ہیں، ان کو بند پا کر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو بھارت نے پچھلے دنوں بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی اور کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میر وائز مولوی عمر فاروق آزاد ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنے مقدر کا، اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ یہ ایک بڑی گہری اور زومانی بات تھی۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ میر وائز عمر فاروق اب حالات سے تنگ آ کر اب اپنا جو خود سپردگی کا جو ایک فیصلہ کر چکے ہیں، یعنی وہ بھارت کے دھارے میں بہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یعنی اس وقت کشمیر میں جو حریت کیمپ ہے، جو آزادی پسند کیمپ ہے، اس کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیے گئے ہیں۔ بہت سے جو نامور لیڈر تھے، سید علی گیلانی اور اس قبیل کے، وہ نظر بندی کی حالت میں منظر سے غائب ہو چکے ہیں، وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور جو اس کے بعد ایک فعال اور متحرک لوگ تھے اور رائے عامہ پر اپنا اثر رکھتے تھے، محمد یاسین ملک، نعیم خان، شبیر شاہ اور دوسرے تمام لوگ، مسرت عالم بٹ سمیت وہ تمام لوگ جیلوں میں
ڈال دیے گئے ہیں اور ان کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں سیاسی کارکنوں کو، متحرک اور فعال سیاسی کارکنوں کو، رائے پر اپنا اثر رکھنے والے سیاسی کارکنوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور عملاً کیفیت یہ ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھلے۔ سید علی گیلانی جیسے لوگوں کو، قداور لوگوں کو، زمانے کے تراشیدہ لوگوں کو، سرد و گرم سے گزرنے والے لوگوں کو من و مٹی تلے دبا دیا گیا اور میر وائز کو نظر بند کر دیا گیا۔ یاسین ملک جو تراشیدہ ایک وقت اور حالات کے تراشیدہ شخصیت تھی، ان کو جیلوں میں ڈال کر سڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اب ان کی جگہ ایک ببر شیر ٹائپ کی شخصیات کو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے ابھارا جاتا ہے، کشمیریوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، موسیقہ خیز قسم کی قیادت پیش کی جاتی ہے کہ کشمیر کے لوگ کس حد تک اب زوال کا شکار ہو گئے ہیں، کہاں ان کی وہ لیڈرشپ، قادر الکلام لیڈرشپ اور پریزنٹیبل لیڈرشپ، اور کہاں یہ ببر شیر صاحب جیسی شخصیات جن کو معاشرے میں لا کر اہل کشمیر کا اور سمبل بنا کر کشمیر کے اجتماعی ضمیر، ان کی ذہانت، ان کی متانت، ان کی بلند سوچ اور فکر کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایسے میں میر وائز عمر فاروق کا یہ فیصلہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ بھارت دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کشمیر میں سب اچھا ہے، کشمیر کے حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، کشمیر میں حریت کیمپ کو منظر سے غائب کرنے کے بعد ایک نئی پنیری اگائی جا رہی ہے، اور کشمیری اس سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور کشمیری اب بھارت کے دھارے میں بہنا چاہتے ہیں اور بھارت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اور میر وائز جو واحد اب ایک مذہبی اور سیاسی رہنما کے طور پر منظر پر موجود تھے، ان کی ذات اور کردار کو بھی کشمیریوں کے اندر اور باہر مشکوک بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ان کی جو زبان بندی اور نظر بندی ہے وہ حفاظت کی خاطر ہے، انہیں حریت پسندوں سے یا کسی اور فورس سے خطرہ ہے، اور ان کو حفاظت کے لیے انہوں نے خود یہ اپنے لیے پسند کیا ہے کہ وہ گھر میں نظر بند رہے۔ یہ جو فلسفی تھی، یہ جو حکمت عملی تھی، اس کو میر وائز نے گزشتہ جمعہ کو گھر سے باہر نکل کر اور ان مناظر کو فلم بند کر کے اور اپنی گفتگو کو ریکارڈ پہ لا کے انہوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ میر وائز کی اس کوشش سے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود کہا ہے کہ میر وائز آزاد ہے اور اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، اور اگر میں آزاد ہوں تو مجھے جامع مسجد جانے دیجئے، یہ ہماری روایت ہے، قال اللہ و قال الرسول ہمارا منصب ہے، اور ہم جا کر وہاں یہی بات کریں گے۔ تو اگر میں آزاد ہوں، آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، امیت شاہ اور لیفٹیننٹ گورنر جیسی شخصیات اگر یہ بات کر رہی ہیں، تو پھر دنیا کو دیکھنے دیجئے کہ میں آزاد ہوں۔ لیکن میر وائز چونکہ آزاد نہیں تھے، اس لیے پولیس نے ان کو ان کے گھر کی دہلیز اور دروازے پر ہی روک دیا، اور وہاں انہوں نے جو گفتگو کی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ کشمیر کے آگے جو نقش و نین جو ابھارے جائیں گے اس مسئلے کی، جو جہاد پہ بات ہوگی، اس میں میر وائز کی اس گفتگو کی خاصی اہمیت ہے، یہ میٹر کرے گی، اس کا ایک وزن ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس میں کشمیر کے لوگوں کو جو حریت کیمپ ہے اور آزادی پسند کیمپ ہے، اس کو آخری اب اپنی جو ایک لیڈرشپ ہے اس سے بھی مایوس کرنے کے لیے جو ایک کارڈ کھیلا جا رہا تھا، اب اس قیادت کو بھی مشکوک کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ کشمیر میں سب اچھا ہے، تو یہ میر وائز جو باہر آئے گھر سے اور ڈٹ گئے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مزاحمت کا جو چراغ ہے کشمیر میں وہ بجھنے نہیں پائے گا۔ بھارت اپنی جتنی بھی تدابیر کرے کشمیر کے لوگوں کو لیڈرشپ سے بدظن کرنے کے لیے یا عالمی رائے کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن کشمیر میں مزاحمت کا چراغ جلتا رہے گا۔ یہ گزشتہ جمعہ میر وائز کے گھر سے باہر نکل کر اپنی نظر بندی کو اسٹیبلش کرنے کے بعد یہ حقیقت ایک بار پھر دنیا پر عیاں ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔